بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کیسز، ایک اور مقدمے میں دونوں پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ جج ملک اعجاز آصف آج اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں بوری ضمانتوں پر سماعت۔ لاہور اے ٹی سی کی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری لگوانے کے لیے جیل حکام کو ہدایت۔ الیکشن 2024 کے لیے انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ انتخابی مہم کا وقت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام مکمل کر لیا۔ بیلٹ پیپرز سرکاری پریس اداروں سے متعلقہ ڈی آر او اور نمائندوں کے حوالے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے تمام چیلنجز کے باوجود الیکشن کمیشن نے وقت پر کام مکمل کیا۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کہتے ہیں حساس پولنگ سٹیشنز میں کیمراز لگا دیے گئے ہیں، رات 2 بجے تک نتیجہ دینا لازمی ہوگا۔ ماضی میں کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے، چاہے وہ کراچی کا ہو، چاہے وہ لاہور کا ہو، چاہے وہ پختونخوا کا ہو، چاہے وہ بلوچستان کا ہو۔ اگر کسی نے یہ کوشش کی تو میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا داؤد چورنگی پر دھواں دھار خطاب، کہا ماضی میں کراچی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا، اب کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کسی نے میری ایک سیٹ کم کرنے کی کوشش کی تو برداشت نہیں کروں گا، ملیر بھٹو کا تھا اور رہے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا ریلی سے اختتامی خطاب، کہا کراچی کے عوام نے آج پرجوش انداز میں ہمارا استقبال کیا، ہمارے مخالف نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں، آپ نے 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر تمام جماعتوں کو جواب دینا ہے، یہ سب کا کراچی ہے، میرا 10 نکاتی ایجنڈا غربت اور مہنگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے، آپ کی آمدنی کو دگنا کریں گے، سولر کے ذریعے 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے، 30 لاکھ گھر بنائیں گے اور کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے، اشرافیہ کو سالانہ 1000 ارب روپے کی جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ لے کر عوام پر خرچ کریں گے، 17 وزارتیں ختم کر کے 300 ارب کراچی کے عوام پر لگائیں گے۔ بی بی شہید کے بیٹے بلاول کی کراچی میں تاریخی میراتھن ریلی۔ بلاول ہاؤس سے شروع ہونے والی ریلی کی منزل داؤد چورنگی قائد آباد پہنچ کر اختتام پذیر۔ جیالوں کا جوش و خروش دیدنی، بلاول بھٹو کا جگہ جگہ والہانہ استقبال، جیالوں کی چیئرمین پر گل پاشی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے 8 مقامات پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی آج لاڑکانہ میں پنڈال سجائے گی، جلسے کی تیاریاں مکمل، جلسہ گاہ کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو جیالوں سے خطاب کریں گے۔ لوگوں کی مشکلات ہماری مشکلات ہیں، ہم نے لاڑکانہ کے لوگوں کے لیے پیپلز بس سروس شروع کی۔ آصفہ بھٹو کا لاڑکانہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا بلاول بھٹو حکومت میں آئے تو خواتین کو گھروں کے مالکانہ حقوق دلائیں گے، تنخواہیں دگنی، 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، باقی سیاستدان کرسی، ہم عوام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون آج قصور میں پار شو کرے گی۔ کھڈیاں کے ریلوے گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا، بھئی آپ نے مجھے کیوں نکالا اور مجھے تم نکال دیا، میری جگہ لائے کس کو، جس نے کہا میں عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ کسی کو نوکری ملی، اگر ملی تو ہاتھ کھڑا کرو، وہ کٹے بچے وہ کہاں گئے؟ مجھے تو نکالا لیکن میری جگہ کس کو لے آئے، وہ مرغی، انڈے، وہ کٹے چھٹے کہاں گئے؟ اس نے بلین ٹری کا جھوٹ بولا، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ افسوس میرے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا؟ نواز شریف کا مری میں جلسے سے خطاب،
کہا یوتھ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ مریم نواز نے کہا مری میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنائیں گے، شیر کو ووٹ دیا تو مری کے ہر گھر میں گیس پہنچائیں گے۔ ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ پر ڈاکہ مارنے پر تلے ہوں تو ایسا الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا۔ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کے لیے ہر قسم کی سازش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں ہمارے ووٹرز اور امیدواروں کو بکھیر کے رکھ دیا گیا۔ 8 فروری کو ضلع سبانی لندن چلے جائیں گے اور آواز آئے گی مجھے کیوں بلایا۔ این اے 122 کی حلقہ بندی ضلع سبانی کے امیدوار کی فرمائش پر کی گئی۔ الیکشن کا عملہ بھی نون لیگ کی مرضی سے تعینات ہوا۔ تھپے لگانے کی سازش تیار کی گئی ہے۔ دھاندلی کے معاملے پر پی پی ہمارے موقف پر آتی ہے تو ساتھ دیں گے۔ پاکستان کے انتخابی عمل کی نگرانی کر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ انتخابات میں وسیع پیمانے پر شرکت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے پاکستانیوں کو بغیر خوف کے اپنے رہنماؤں کے انتخاب کا حق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات۔ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہ جتنی کیمپین کر سکتی تھی دبا کے کیمپین کی۔ مجھے لگا مسلم لیگ نون بہت دیر سے آئی میدان۔ بلاول بھٹو زرداری نے بہت اچھی کمپین کی ہے۔ اس وقت جو ہے پوری ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا جنریشنل شفٹ آ رہا ہے۔ بلاول مجھے لگتا ہے تھوڑے بہت اچھے خاصے ووٹ نکال لیں گے۔ نکلو پاکستان کی خاطر عام انتخابات پر ARY نیوز کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن۔ 8 فروری الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری، کراچی سے خیبر، چترال سے گوادر، ہر حلقے پر نظر۔ ARY نیوز کے اینکرز کا سب سے بڑا پینل، مصدقہ خبریں، جاندار تجزیے اور بے لاگ تبصرے۔ میرپور خاص بائی پاس پر PF 46 سے پیپلز پارٹی امیدوار ذوالفقار شاہ کی گاڑی پر فائرنگ، کندھے پر چھرا لگنے سے ذوالفقار شاہ زخمی۔ ذوالفقار شاہ کی گاڑی پر 6 سے 7 گولیاں فائر کی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ پسرور کے علاقے کوٹ کبا میں نون لیگ کے جلسے میں فائرنگ سے ایک بچہ زخمی، 12 سالہ ثقلین کو 4 گولیاں لگیں۔ تین بار ایک وزیر اعظم رہا، اب کہتے ہیں بحیثیت وزیر اعظم اس دنیا سے رحلت کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا ابو صدر پاکستان بنے گا، پتر بنے گا۔ ہمارے ہاتھوں میں پاکستان پر حکمرانی کا لکیر ہی نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے نون لیگ اور پی پی قیادت پر وار۔ لاہور میں جلسے سے خطاب میں کہا نواز شریف وزیر اعظم بن کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ ابو صدر پاکستان بنیں گے، نہ پتر وزیر اعظم بنے گا۔ تمہارے ہاتھوں میں پاکستان پر حکمرانی کی لکیر نہیں ہے۔ تیر کو ووٹ دینا، شیر کو ووٹ دینا ہے، شیر کو ووٹ دینا، تیر کو ووٹ دینا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آرٹیکل 63 اور 64 ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اقتدار میں آئیں گے تو IMF کو خدا حافظ کہیں گے۔ ہمارے حکمران بھارت سے ہاتھ ملانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کریں گے۔ کسی کا باپ وزیر اعظم کوئی اور نہیں بنا سکتا ہماری مدد کے بغیر۔ کشکول لیے آپ کے سامنے وزیر اعظم کے امیدوار کھڑے ہوئے ہوں گے۔ دیکھتے کون ہمارے بغیر وزیر اعظم بناتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے بھی پارٹیاں کشکول لے کر کھڑی ہوں گی۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے ٹیکس سے کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے۔ 75 لاکھ لوگوں کو اس مردم شماری میں برآمد کرایا۔ کراچی میں ہم مخالفین کی ضمانتیں ضبط کرا دیں گے۔ کراچی کے حلقہ NA 242 پر ANP نے MQM کی حمایت کر دی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ارشد سہیل مصطفیٰ کمال کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ MQM نے جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ عوام نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارے مینڈیٹ کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سانحہ بلدیہ کے ذمہ داروں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام جانتے ہیں کون قابل اور کون قاتل بنا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بنو قابل کے انٹری ٹیسٹ کے دوران شرکاء سے خطاب، کہا
सिंध में सेहत कार्ड और IT की मुफ्त तालीम देंगे। बनो काबिल के तहत मेट्रोवल साइट पर तलबा का एंट्री टेस्ट। हजारों तलबा और तालिबात ने मुफ्त IT कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। मेरा बाप है, वो इनका दादा, उसका ये नाम, इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। जोर से आवाजें आनी शुरू हो गई, जिस तरह गाड़ियां अंदर आ रही। अक्सर ये शाफे जो है कोई 5 बजे वापस आता है, तो एकदम से मेरी कजन ने कहा है कि नहीं तो पुलिस सारी आ रही है। गुजरात शहर में या गुजरात जिले में कौन सा बंदा है जो इनको वोट देगा? ज़हूर इलाही हाउस की तजलील की जा रही है। चौधरी शाफे के ईमा पर घर पर छापे पड़ रहे हैं। खातून और मुलाजमीन को हिरासा और तंग किया जा रहा है। शाफे इतने ही बहादुर है तो मैदान में आकर इलेक्शन लड़े। चौधरी शुजात की बहनों कैसरा इलाही और सुमेरा इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, परवेज इलाही जेल और मुनिस इलाही बाहर तो चौधरी शुजात के बच्चों को किस चीज का डर है? कल रात को शाफे की ईमा पर पुलिस हमारे घर आई, उसके बाद गुजरात में कौन है जो इनको वोट देगा? पाकिस्तान की खातिर ARY न्यूज का आम इंतखाबात से मुतालिक तराना जारी। दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत 8 फरवरी को अवामी नुमाइंदों का इंतखाब करेगी। 8 फरवरी को अवाम वोट का हक इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के खुले समंदर में बरवक्त इमदादी कार्रवाई। बहरा अरब में फंसे 9 भारतीय शहरियों की जान बचा ली। कश्ती में 9 भारतीय शहरी गुज़िश्ता 24 घंटों से बेयारो मददगार समंदर में फंसे हुए थे। PMSS कश्मीर ने मुसीबत ज़दा कश्ती को तलाश करके तकनीकी मसला दूर किया। अमले को तिब्बी इमदाद भी फराहम की। ईरान के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरें और वीजा पाएं। ईरान ने सऊदी शहरियों के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया। ईरानी हुकूमत ने गुज़श्ता साल दिसंबर में सऊदी अरब समेत 28 मुल्कों के शहरियों के लिए पेश की वीजा की शर्त खत्म की थी। आज से अमल दरामद शुरू हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेंबरान PCB का नया सरबराह मुंतखब करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ओहदे के मजबूत उम्मीदवार। कायम मुकाम चेयरमैन शाह खावर ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इजलास तलब किया है। छोटे शाहीन जनूबी अफ्रीका में बड़ा कारनामा करने को तैयार। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 1-2 नहीं 5 मैच जीत चुके। सेमीफाइनल में जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। पहला सेमीफाइनल आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।